میں حضرت مولانا محمد غفران صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں طلبہ عزیز کو نصیحت فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل صدق الله العظيم۔ جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، جس میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن اسی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں، ایک دن اسی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ بھنور سے لڑو تند لہروں سے الجھو، بھنور سے لڑو تند لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ میرے محترم عزیز طلبہ، آپ حضرات اس اپنے مادر علمی کے اندر آئے، پورا سال پیشانی کے ساتھ تعلیم حاصل کی اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ میرا عزیزو، یہ زندگی، یہ جو طالب علمانہ زندگی ہے، مدرسے کی زندگی ہے، یہ ہمارا آپس میں رہنا، ملنا جلنا، باتیں کرنا، ہنسنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ زندگی آگے چل کے بہت یاد آئے گی۔ جب یہ چمن چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے، کون طالب علم کہاں جائے گا، کس کا وطن کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ میرا عزیزو، اس لیے ہم اپنی زندگی کو جتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس مدرسے کے اندر گزارنے کی توفیق دی ہے، اس وقت کو اپنے قیمتی بنائیں، کیونکہ دنیا کے اندر اسی انسان کی قدر کی جاتی ہے کہ جو انسان صاحب سیف و قلم ہوتا ہے۔ کوئی بھی میدان ہو، کسی بھی میدان کے تم شہسوار ہو، کسی بھی میدان کے اندر تم سفر کر رہے ہو، تم کو چاہیے کہ تم اس میدان کے ماہر بنو، تم اس میدان کے لائق اور فائق بنو، تبھی دنیا قدر کرتی ہے۔ میرا عزیزو، آج بھی دنیا کے اندر ہمارے اس دور تنزل و انحطاط کے باوجود آج بھی دنیا کی بات دور علماء کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا چاہیے، اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اپنے مقصد پر کامیاب ہیں، دنیا ہماری قدر کرے گی۔ اس کی مثال حضرت والد صاحب دامت برکاتہم دیا کرتے ہیں کہ جیسے ایک لائٹ بلب ہے، وہ بلب جب تک روشنی دیتا ہے اس وقت تک ہم اس کو اپنے سروں پہ رکھتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ تو میرا عزیزو، لیکن وہی بلب جب اپنا مقصد چھوڑ دیتا ہے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے،
جب وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو ہم لوگ اس کو اتار کر کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرا عزیزو، جب تک ہم اس لائن کے اندر لگے ہیں جو لائن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ انتہائی عظیم المرتبت ہے، انتہائی متبرک ہے، انتہائی بڑا کامیابی کا راز ہے۔ اس کو ہم سمجھیں، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، دوسروں سے مرغوب نہ ہو، دوسروں کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے، ان کے کیریکٹر سے، ان کے کردار سے مرغوب نہ ہو، اور تیز تند ہوائیں جو ہمارے خلاف چل رہی ہیں، ممکن ہے کہ آج یہ ہمارے خلاف چلے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب ہم ان کے سامنے ڈٹے رہیں گے، اپنے عزم و استقلال کے قدموں کو جمائے رہیں گے، یہی تند اور تیز آندھیاں تمہاری مخالفت کی بجائے تمہاری موافقت میں آ جائیں گی۔ لیکن میرے عزیزو، اس سے پہلے ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا ہوگی، اپنے اندر کچھ وزن پیدا کرنا ہوگا۔ عزیز طلبہ، جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے اس وقت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میرا عزیزوں میں بتا دوں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی بھی قوتیں ہیں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، شریعت حدیث کے دشمن ہیں، وہ ساری کی ساری تمہارے مقام کو پہچانتی ہیں، تمہارے مرتبے کو پہچانتی ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ اگر اس کے اندر جو پہلے والی قوت تھی، جو پہلے والی بحالی تھی، اس کے اوپر یہ پھر سے یہ قوم آ گئی، تو یقیناً اس قوم کا کوئی بھی دنیا کے اندر، چاہے وہ سپر پاور ہو، چاہے وہ کتنی بھی طاقت رکھنے والی ہو، کوئی بھی قوم، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوت ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ میرا عزیزو، اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مدارس ترقی کر رہا ہے، علماء جو ہے پچھڑے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اور ہمارے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ میرا عزیزو، یہ پروپیگنڈے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری ذہنیت کے اوپر یہ چیز حاوی ہو جائے اور ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہٹ جائیں۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اتنا زور لگایا، اتنی زور کے ساتھ جو ہے اس بات کو لوگوں کے سامنے کہا، اس کو باور کرایا کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی ہم دنیا کے اندر پچھڑے لوگ ہیں، اسلام جو ہے دنیا کے اندر ترقی کے لیے رولا ہے۔ میرا عزیزو، اگر ان کو ہماری اہمیت نہ ہوتی، اسلام دشمن طاقتوں کے درمیان ہماری وقات نہ ہوتی، تو یاد رکھو وہ ہم کو تقسیم نہ کرتے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرتے۔ اگر وہ اتنے ایسے تھے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو میرا عزیزو، ہماری جو 1923 کا خلافت چلتی آئی، اس کو 63 ملکوں کے اندر یا 63 حکومتوں کے اندر تقسیم نہ کرتے۔ میرا عزیزو، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی ہم دنیا کے اندر سرور افراد ہو سکتے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اپنے اندر ہم وہی عزم، وہی حوصلہ، وہی استقلال پیدا کریں جو پہلے کے لوگوں نے پیدا کیا تھا، اور دنیا کے سامنے اسی عزم کے ساتھ آئے تھے۔ دنیا نے ان کو قبول کیا، اپنے سروں کو تاج بنایا۔ میرا عزیزو، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس تعلیم سے پیروار ہو کر دوسروں کے سامنے کبھی مرغوب
کے اندر اگر کوئی آدمی کسی جوانی کو دیکھتا ہے تو اسے جوا یاد آتا ہے، اگر کوئی شرابی کو دیکھتا ہے تو اسے شراب یاد آتی ہے، اگر کوئی قاتل کو دیکھتا ہے تو اسے قتل یاد آتا ہے، اسی طریقے سے وہ کسی بھی مجرم کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ جرم یاد آتا ہے۔ لیکن جب تمہاری صورتوں کو کوئی بھی دیکھتا ہے تو میرا عزیزو اس کو کوئی جرم یاد نہیں آتا، بلکہ اس کو اللہ یاد آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں، یہ لباس اللہ والا ہے، ان کے چہرے کی جو حیرت ہے یہ اللہ والی ہے، یہ نبی والی ہے، یہ شریفوں کا لباس ہے، یہ شریفوں کا کلچر ہے جو ان کی زندگیوں کے اندر سے جھلک رہا ہے۔ میرا عزیزو ہمارے لیے جو چیز خود باعث فخر ہے اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ہم دنیا کی طاقتوں سے چاہے وہ کسی بھی میدان کے اندر ہو، ہم کبھی کسی بھی حال میں مغلوب ہونے والے نہیں ہیں۔ میرا عزیزو یاد رکھو، آج تک جب بھی ہم نے تاریخ لکھی اکیلے لکھی ہے، کبھی تنہا لکھی ہے، کسی نے بھی ہماری تاریخ لکھنے کے اندر کوئی ساتھ نہیں دیا، کوئی یوگدان نہیں دیا۔ ہم اکیلے میدان کے اندر ڈٹے رہے اور ہم اس میدان کے اندر گئے، اس میدان کے اندر ڈٹے، اس میدان کو فتح کرنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہم نے اس میدان کو فتح کر کے دکھایا ہے۔ میرا عزیزو ہم تعداد کے اوپر نہیں مرا کرتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں۔ اصل طاقت وہ ہے، اصل قوت وہ ہے۔ ہم اپنے منصوبوں اور اپنی تدبیروں کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے۔ لیکن میرا عزیزو آج ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا کہ ہماری ذہنیت یہ ہو گئی کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ تیار کریں یا کوئی منصوبہ بنائیں تو ہم چاہتے یہ ہے کہ ہم فوراً کامیاب ہو جائیں، یعنی ادھر بنایا اور ادھر کامیابی حاصل ہو جائے۔ میرا عزیزو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ابھی ہم کوئی کام کرے فوراً کامیابی مل جائے۔ ممکن ہے کہ کامیابی نہ ملے، اور ایسا ماضی میں ہوا بھی ہے، جو چیز ہمارے اندر تھی وہ دوسروں نے اختیار کر لی، جو ہم کو اختیار کرنا چاہیے تھی وہ دوسروں نے اختیار کر لی۔ اس لیے میرا عزیزو تمہارے سامنے اس مدرسے کی چہار دیواری سے نکلنے کے بعد میں ایک وسیع اور عریض میدان ہے۔ تمہارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تمہیں مقابلہ کرنا ہے، اور ڈٹ کر ثابت قدمی کے ساتھ ان کو بتانا یہ ہے، ان کو صحیح راستہ دکھانا ہے، صحیح مشن دینا ہے۔ تو میرے عزیزو ہماری کبھی کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی کوئی چیز بڑی فوراً نتیجہ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو اگر ایسا ہوتا تو یاد رکھو انگریز کبھی بھی ہندوستان کے اوپر قابض نہ ہو سکتا تھا۔ اگر وہ چاہتے کہ ہم 1601 میں آئے ہیں اور 1602 میں ہندوستان کے حکمران بن جائے، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا تھا۔ میرا عزیزو انہوں نے قدیم النہاد منصوبہ بنایا اور جو ہے وہ 100 سال 200 سال تقریباً 250 سال کے بعد، اب اس 250 سال کی مدت کے اندر کتنی پیڑیاں بدل گئی، کتنی جو ہے ان کی نسلیں بدل گئیں۔ اس کے بعد نسل بعد نسل ایک نسل ایسی آئی کہ جو ہندوستان کے اندر ان کے جو پڑو، ان کے دادا اور ان کے آباء و اجداد نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کو پورا ان کے پوتوں پر پوتوں نے جا کے کیا، اور 1858 میں 38 کے اندر پہلا ہندوستان کا حکمران انگریز بنا۔ اگرچہ انہوں نے بہت لمبی چوڑی تاریخ رکھی، میرا بھی ظلم و ستم کی انتہا کر لی، اور جو ہے جس طریقے سے بھی کامیاب ہوئے، لیکن کامیاب ہوئے۔ بہرحال بعد میں ان کا جو ہے زوال ہوا وہ ہوا، لیکن وہ کامیاب تو ہوئے۔ تو میرا عزیزو ہم اپنے منصوبوں کو، ایسا نہیں ہے ممکن ہے کہ آج ہمارا خلاف ہے، آج کی حکومتیں ہمارے خلاف ہے، آج کے لوگ ہمارے خلاف ہے، آج ہمارے خلاف توڑ تند چلنے والی آندھیاں یہ ساری ہمارے خلاف ہے، لیکن میرے عزیزو میرے نوجوان طلبا ایک وقت آئے گا کہ اگر تم اپنے عزم کے ساتھ، اپنے حوصلے کے ساتھ میدان کے اندر ڈٹے رہے اور جس میدان کو تم نے سر کر
لیکن میری نسلیں، میری اولادیں آئیں گی جو اس کے بعد میں ہمارے اس خون سے سیراب کیے ہوئے شجر سے آگے چل کے فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اسی ملک ہندوستان کے اندر آزادی کی سانس لیں گے۔ میرے عزیزو، اس لیے ہمارے سامنے یہ جو ایک مدرسے کی زندگی ہوتی ہے، اس زندگی کے بعد آئندہ زندگی جو آنے والی ہے وہ انتہائی جو ہے دشوار گزار ہے، چیلنجز سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے لیے میرا عزیزو اپنے اندر عزم پیدا کرے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے، دوسروں سے کبھی مرعوب نہ ہو۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، میرا عزیزو ایک بات اور کہہ دوں کہ آج دنیا کے اندر اسلام کے خلاف جو ہوا چلی ہوئی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بیرسٹر نہیں آئے گا، کوئی ڈاکٹر یا ماسٹر نہیں آئے گا، وہ انہی مدرسوں سے انہی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر قال الرسول قال اللہ کے پیغام کو پڑھنے والے ہم اور آپ ہوں گے۔ ہمارے درمیان سے کوئی صلاح الدین ایوبی بن کے اٹھے گا، کوئی خالد بن ولید بن کے اٹھے گا، جو دنیا کو محبت و اخوت و رواداری اور جس چیز کی ضرورت پڑے گی اس پیغام کو عام کر کے دنیا کے سامنے انصاف اور عدل کو قائم کرے گا۔ میرا عزیزو، آج دنیا کے اندر ہمارے افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے طلبا جنہوں نے اپنی 7 سال 8 سال کی زندگی انہیں مدرسوں کے اندر گزاری ہے، قال رسول اور قال اللہ کو پڑھا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد دنیا سے مرعوب ہو جاتے ہیں، دنیا کے سامنے ہتھیار کو ڈال دیتے ہیں۔ آئے ہم دنیا کے اندر کچھ نہیں کر سکتے، دنیا کے ان تیز طوفان ماضیوں سے ہم ٹکرا نہیں سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرا علی اس طریقے سے ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسا نحال نہیں۔ میرا علی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں وقت کے جنہوں نے ماضی کے اندر اپنا اور حوصلے کی مثال پیش کی ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرا علی کو ایسے موقع پر مجھے ایک نوجوان یاد آتا ہے جس کو ہم اور آپ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد رکھو، جب 492 کے اندر بیت المقدس کا جو ہے عالم ممالک نے محاصرہ کیا تھا، اور 582 کے اندر جب اس کو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، اس سے پہلے میرا عزیزو پورے یورپ ممالک ایک طرف تھے، ان کی کالی آندیاں ایک طرف تھی، ان کی ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری سطوتیں ایک طرف کھڑے ہو کے مسلمانوں کو للکار رہی تھی۔ ان میں سے جو ان کا لیڈر تھا، اس لیڈر نے ایک حج کے قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ بتا تجھے آج کون بچائے گا میرے غضب سے؟ تو آج اپنے محمد کے بنا مجھے آج اس حالیوں کی سماعت کو بچانے کے لیے محمد کو آنا چاہیے۔ جب یہ بات اس نوجوان صلاح الدین ایوبی کے کانوں سے ٹکرائی، میرا عزیزو یاد رکھو وہ ایک اکیلا ایک طرف تھا، اور یورپ ممالک کی ساری طاقتیں ایک طرف تھی، ساری قوتیں ایک طرف تھی، ساری سطوتیں ایک طرف تھی۔ اگر جو نوجوان اس بات کو سامنے رکھتا کہ میری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، تو وہ میرا عزیزو کبھی بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکتا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ جس نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو للکارا ہے، ان کی عزت کو پکارا ہے، ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہا ہے، ان کے امتیوں کے اوپر ظلم کرنا چاہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کا سر اپنے ہاتھوں سے جدا کروں گا۔ اور اس کے بعد میں کہا کہ اے اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے سر کو قلم کروں۔ میرا عزیزو، اس یورپ ممالک ساری طاقتیں ایک طرف، ان سے جو مقابلہ ہوا، اس مقابلے کے بعد میں میرا عزیزو یہ چند مٹھی میں نوجوان مجاہدین اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے رکھتے تھے،
کے پیغام کو بہت بڑی منظور رکھا اور اس کو پہلے اسلام کی دعوت دی، اور دعوت سے جب اس نے انکار کیا تو میرا عزیزو صلاح الدین ایوبی نے اپنی قسم کو پورا کیا۔ اسی لیے میرا عزیزو ہم اور آپ کو دنیا کی طاقتوں سے گھبرانا نہیں ہے، دنیا کی طاقتوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ میرا عزیزو جو رب پہلے تھا وہ رب آج بھی ہے، جو بدر کے اندر فتح دے سکتا ہے وہ رب آج بھی ہے، جس رب نے پہلے مسلمانوں کو فتح دی تھی وہ رب آج بھی موجود ہے، جس طریقے سے کل مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی آج اسی طریقے سے آج ہم بھی دنیا کے اندر اسی مذہب اسلام کو اپنی زندگی کے اندر اتار کر دنیا کے اندر فتح اور کامرانی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ دنیا کے سامنے ہمیں کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا عزیزو زندگی کا مالک اللہ ہے، موت کا مالک اللہ ہے، اور اپنے اندر یہ عزم اور اس بات کا یقین رکھو، اس بات کا اعتماد رکھو کہ جب تک ہم دنیا کو کچھ دینا نہ چاہے وہ طاقت ہم سے کچھ نہیں لے سکتی، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تب تک ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت مرعوب نہیں کر سکتی، مار نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ میرا عزیزو مذہب اسلام ہمیں بزدلی کی تعلیم نہیں دیتا، اس لیے میرا عزیزو ہم یہ ساری باتیں جو ہم نے کہی ہیں ان کی باتیں کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے جو بزدلی آ گئی اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا عزیزو مسلمان تو کیسا ہونا چاہیے؟ مذہب اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ جب سامنے تمہارے اسلام کا دشمن کھڑا ہو یا تمہارا دشمن کھڑا ہو تو ہم میدان کو چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، ہم میدان کے اندر رہ کر یا تو سر کٹوا دیتے ہیں یا پھر میدان سے خالی بن کے دوڑتے ہیں۔ ہم مسلمانوں مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب تم میدان کے اندر ہو کہ تمہارا خون تمہاری ایڑیوں پہ نہ گرے، تمہارے پنجوں پہ گرے۔ اس لیے میرا عزیزو میرے پیارو ہم کو چاہیے اس پرفتن اس نازک دور کے اندر جو چیز چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، جو علم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر پختگی پیدا کریں، اس کے اندر استحکام پیدا کریں، اسی استحکام کی وجہ سے اسے پختگی کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی آگے چل کے ہم کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے۔ اور اگر میں نے بتایا اگرچہ ہم کوئی منصوبہ بنائیں گے ممکن ہے کہ وہ ابھی کامیاب نہ ہو لیکن آگے چل کے ہماری نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ اس لیے میرے عزیزو ہم کو چاہیے کہ ہم نے اس مدرسے کی چہار دیواری کے اندر جو تعلیم حاصل کی، جو قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اپنی زندگیوں کے اندر اتارا ہے، تو اس کو جب اس مدرسے کی چہار دیواری سے دنیا کے سامنے پہنچے تو ہم اس تعلیم کی روشنی میں، اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بکھری ہوئی امت کو ایک جھنڈے کے نیچے لانے کی کوشش کرے، اور امن اور محبت اور اخوت اور رواداری کے ساتھ دنیا کو پیغام دے کہ اور ان کو یہ بتائے کہ جو انہوں نے مذہب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے کہ مذہب اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، جو بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے ان کے صفوں میں کھڑے ہو کر اس دھبے کو اپنے عمل سے، اپنی تعلیم سے، اپنے کردار سے مٹانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کامیاب کرے اور ہم سب کے اندر خود اعتمادی پیدا کرے، اور کبھی بھی کسی ظالم کے سامنے یا کسی تہذیب یا کسی کلچر سے کبھی مرعوب نہ کرے، ہر جگہ خود اعتمادی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ہم کو ہر محاذ پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا